میں پرسہ پیش کر رہے تھے، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں آقا کے استقبال میں آپ کی آنکھوں میں اشک ہیں، 4 مصرعے پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ زہرا کی زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، زہرا کی زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، قرآن تیرا نقطہ با یاد آ گیا۔ زہرا کی زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، قرآن تیرا نقطہ با یاد آ گیا، قرآن تیرا نقطہ با یاد آ گیا۔ آئیے میں یہ نیر جلال پوری صاحب کے 2 مصرعوں کے ساتھ گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب کو اپنے بیان کے ذریعے منور فرمائیں اور شہزادی کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم
ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ارباب ایمان، خلاق کائنات پروردگار عالم کا کتنا بھی شکر کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے کیسی نعمتیں عطا کی ہیں. ماشاءاللہ جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، معنوی نعمتیں، مادی نعمتیں، بہرحال مگر ہر انسان نعمت میں اضافہ چاہتا ہے. جب نعمت میں اضافہ چاہتا ہے تو قانون الہی یہ ہے، مثلا آپ دیکھیے کوئی چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس 10,000 ہے وہ کہتا ہے کہ 20,000 ہو جائے. بھائی ہونا بھی چاہیے، بھائی محنت کیجئے، ہونا بھی چاہیے. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں 2 لاکھ ہونا چاہیے، 10 لاکھ ہونا چاہیے، کیونکہ نعمت میں اضافہ. تو اگر اس نعمت میں آپ اضافہ چاہتے ہیں دنیاوی نعمتوں میں، تو کیا اس نعمت میں کیا اضافہ نہیں چاہے گا انسان جس نعمت پر تمام نعمتوں کا دار و مدار ہے؟ اور وہ کون سی نعمت ہے؟ ماشاءاللہ وہ نعمت امامت و نعمت ولایت ہے، اور اسی کی تجلی فرش عزا ہے. یہ نعمت ہے، یہ فرش عزا. کتنا بھی شکر کرے مومن، کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا قانون ہے قرآن کا، اگر تم نعمت میں اضافہ چاہتے ہو لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو عزیزان گرامی، اگر آپ اس نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ روز بروز الحمد ترقی چاہتے ہیں، عزا میں ترقی ہو، زہرا کی عزا میں، کربلا کے شہیدوں کی عزاداری میں اگر ترقی ہو تو لازم ہے شکر کیا جائے، تب تو ترقی ہو سکتی ہے. لیکن شکر کے لیے ضروری ہے معرفت ہونا. جب پہچانتا ہو نعمت کو تبھی تو شکر کرے گا. لہذا جب فرش عزا کو پہچانیے عزیزان گرامی، اور اس کے بعد اس نعمت تم کو جتنی بات آپ کی نعمت ہے ارشاد ہوتا ہے فرش عزا کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تعریف قرآن کر رہا ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، تبھی تو سنے گا جب کوئی سنانے والا ہوگا. سنانے والا تو کیا سنتے ہیں؟ دنیا کی باتیں، زمین و آسمان ادھر ادھر کی خبریں نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول رحمت پر نازل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری آپ سنیے، مگر یہ دیکھیے سنانے والا وہی سناتا ہے کہ نہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہے؟ نہیں. ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا. تو 2 ہی چیزیں تو رسول پر نازل ہوئیں، یا تو قرآن صامت. جوان متوجہ رہیں، قرآن صامت. سورہ حمد ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے. تو سنتے ہیں، قرآن سنا کیجئے، ضروری ہے پڑھا کیجئے، تلاوت کیجئے. قرآن کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں کو سورہ مزمل کو، سورہ مدثر کو، قرآن صامت کو سنتے ہیں. ایک تو یہ سنتے ہیں، ایک تو یہ نازل ہوا. اور دوسری چیز جو نازل ہوئی پیغمبر پر تو وہ سنتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، تلاوت کیجئے.
جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، لوگوں نے کہا حضور تو آپ تو سورہ مدثر سنا چکے ہیں، سورہ مزمل سنا چکے ہیں، سورہ حمد سنا چکے ہیں، اس کی تلاوت تو آپ کر چکے ہیں، اب کس چیز کی تلاوت کرنا ہے؟ اب کیا سنانا ہے؟ کہا ممبر بناؤ تو میں بتا دوں گا، ابھی تک میں توجہ فرمائیے، ابھی تک میں قرآن صامت کی تلاوت کرتا تھا، اب قرآن ناطق کی تلاوت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن صامت کو بھی سنتے ہیں، قرآن ناطق کو بھی سنتے ہیں۔ قرآن صامت کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ جوان متوجہ رہے ہیں عزیزان گرامی، بڑی ذمہ داری اس ممبر کی، بڑی ذمہ داری اس مجلس کے عزیزان گرامی، اس کو آپ آسان نہ سمجھیے، اس لیے میں بہرحال اپنی عاقبت بنانا چاہتا ہوں، مجھے آخرت کی فکر ہے، مجھے زہرا کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، سنتے ہیں یا تو قرآن صامت کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن صامت کی آیتیں یہی ہیں، سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں، سورہ مزمل کی آیتیں سنتے ہیں، سنتے رہیے، یا قرآن ناطق کی بھی آیتیں ہیں الحمدللہ، اور اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو قرآن ناطق یعنی قرآن اہل بیت، قرآن ولایت، یعنی جس کو آپ اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، یہ مرثیہ جو ہے، یہ نوحہ جو ہے، یہ مجلسیں جو ہیں، یہ قرآن ناطق کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ہونا کیا ہے؟ سنتے ہیں، نوحہ سنتے ہیں، مرثیہ سنتے ہیں، ماشاءاللہ شیخ صاحب نے کتنا اچھا کلام پیش کیا، یا اور کتنا کلام پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں، سنیے، مگر جب سنتے ہیں ایسا نہیں سنتے ہیں جیسا قرآن کہتا ہے۔ قالوا سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، لا یسمعون، مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہ سنیے کہ عزیزان گرامی، قرآن کہے گا کہ آپ کہتے ہیں سنتے ہیں مگر سنتے نہیں، تو اب کیا ہے؟ تو پہلا کام ہے سننا، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، تو سنیے، مگر سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے فرش عذاب پر؟ بولیے۔ اگر آپ ذاکر کو سنتے ہیں، اتنا ماشاءاللہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ قربان کرتے ہیں سب کچھ، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع، میرے حبیب آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری رونا ہے، آپ روئیے، مگر سن کر روئیے۔ کیوں روتے ہیں؟ کیا کسی نے مارا؟ کیا کسی نے ڈرایا؟ کیا کسی نے دھمکایا؟ نہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرش عزا کی ذمہ داری ہے سننا، فرش عزاداری کی ذمہ داری ہے رونا، فرش عزاداری کی ذمہ داری ہے حق کو پہچاننا۔ تو روتا وہی ہے جو حق کو پہچانتا ہے۔ ارے شکر کیجئے، آپ حق کو پہچانتے ہیں، اسی لیے آپ کو رونے والا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ عزیزان گرامی، وہ کیا روئیں جو حق کو نہ پہچانتے ہوں؟ قرآن کہتا ہے جو روتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانتا نہیں ہے، پڑھتے رہے، وہ پڑھا کر آئے کہ الفاظ دہراتے رہیں۔ لہذا حق کے پہچاننے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے کوئی آئینہ ہونا چاہیے۔ حق کو مثلا جیسے آپ اپنی صورت کو دیکھنے کے لیے آئینہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ جب آپ کو اپنی صورت دیکھنی ہوتی ہے کہ میرا چہرہ کیسا، میرے کان کیسے، میرا یہ رخسار کیسا، تو آپ کس میں دیکھتے ہیں؟ آئینہ دیکھتے ہیں، سنت ہے بھائی۔ تو اگر آپ آئینہ رکھتے ہیں، اس میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، کوئی آئینہ تو ہو جس میں حق کا چہرہ نظر آئے، کوئی آئینہ تو ہونا چاہیے جس میں حق کا چہرہ رہا۔ ارے حق کیا ہے عزیزان گرامی؟ حق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، حق تو ایک ہی ہے، باقی کچھ نہیں۔ بہرحال تو حق کی تجلیاں ہیں، حق کی کرنیں ہیں، حق ایک ہی ہے، هو الحق المبین، ہے نا بھائی؟
وہ حق المبین ہے، متوجہ رہیے، خدا ہے حق، تو اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، اس کو دیکھیے تو کاہے میں دیکھیے، ماننا پڑے گا اس کے نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ سر ہے، نہ چہرہ ہے، بلکہ اس کے جو صفات حمیدہ ہیں، اس کے ہاں علم ہے، اس کے ہاں کمال ہے، اس کے ہاں عزت ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کو اگر دیکھنا ہے، کوئی آئینہ ایسا ہو جس میں آپ دیکھ کر اس کی رحمت کو دیکھیں گے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور اگر اس کے کمال و جمال کو دیکھنا ہے، اسی آئینے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد بلند آواز صلوات بھیجئے۔ بہرحال میری پریشانی یہ ہے، میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، میں مشکل مسائل پیش کرتا ہوں اور مشکلات میں اپنے کو ڈالتا ہوں، مگر میری ذمہ داری ہے، توجہ فرمائیے۔ اب اگر آپ کو آئینہ مل گیا الحمدللہ، تو اس آئینے میں تب حق نظر آئے گا جب دو چیزیں ہوں گی، متوجہ رہیے گا، دو چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہو صورت آنے کی، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اس میں صورت ہو، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اس میں صورت ہو، صورت آنے کی یہ صلاحیت ہو، متوجہ رہیے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ اگر گرد و غبار آئینے پر ہوگا، آپ دکھائی نہیں دے گا، صورت آپ کی دکھائی دے گی اگر گرد و غبار ہے۔ پہلے گرد و غبار کو ہٹا دیجئے اور تب اس میں وہ صورت آوے گی، متوجہ رہے کہ دو چیزیں ہیں نا، لہذا آئینہ حق پروردگار عالم کے صفات و جمال کا آئینہ یہ دونوں صفتیں رکھتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے رس و کثافت کو دور رکھا، گندگی کی گرد نہ ہو، اور ہر طہارت و کمال عطا کیا۔ اسی آئینے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پڑھتے ہیں نا آپ اس آئے مبارکہ کو، اس آئے مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے آپ سے رجس و کثافت کو دور رکھا، گندگی کو دور رکھا، گرد و غبار کو دور رکھا۔ کیوں؟ تاکہ صورت تو نظر آئے حق کی، اللہ کے کمال تو نظر آئے۔ وَيُطَّهِرُكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کو ہر کمال وہ عطا کیا جو اس کا کمال ہے، اس کا کمال عطا کیا۔ مگر عزیزان گرامی اس میں ایک اور شرط ہے، بس اسی کی منزل پر آپ عزیزان گرامی دیکھیں فضائل کی فضائل عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک اور شرط ہے۔ اگر صرف شیشہ ہو، رکھیے سامنے شیشہ، اس میں دکھائی دے گا چہرہ؟ نہیں، نظر آر پار ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے جوان جائی متوجہ نہیں ہے کیا بھائی؟ بیان ابھی تو شروع ہے بھائی، ابھی نہ جانے مجھے کہاں تک جانا ہے، تو آپ تھک گئے شاید۔ ارے میں تھکنے دوں گا نہیں ہے۔ تو جب آپ کو صورت دیکھنا، اگر وہ شیشہ وہاں سے لائے گا، صرف شیشہ جو ہوتا ہے جیسے کسی کھڑکی میں لگا ہوا ہے، نظر آر پار ادھر کا دکھائی دیتا ہے نا بھائی، ہے نا؟ لیکن اگر صورت کوئی دیکھنا ہے، اپنی صورت دیکھنا ہے، تب اس کے پیچھے کچھ سپورٹ ہونا چاہیے۔ ارے کیا عرض کر رہا علماء متوجہ ہے نا بھائی، کچھ سپورٹ ہو جائے، اس کے پیچھے کچھ رکھیے، چاہے کاغذ لگے، چاہے رنگ اس پر چڑھائیے، تاکہ صورت نظر آئے، صرف شیشہ نہ رہے۔ اسی نے اس نے آواز دی اگر ان کو صرف نور رکھتا تم دیکھ نہ پاتے، میں نے بشریت کا سپورٹ لگایا۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔
نے بشریت کا سپورٹ لگا دیا. یہ کہیں گے کل انما انا بشرون مثلکم، میں تم جیسا بشر. ارے بشر نہیں، تم جیسا. یہ سپورٹ ہے کہ اگر میں بشریت کا سپورٹ نہ ہوتا ہماری ہدایت کیسے ہوتی، ہم کیسے اس کے کمالات دیکھتے. لہذا ان کو پہچانیے. یہی عزیزان گرامی عین حق ہے. کیا ہماری ذمہ داری ان کو پہچاننا. کن کو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کو پہچاننا ہے. توجہ فرمائیے، خاص طور پر جو متوجہ رہیں. اچھا اہل البیت کون ہے بھائی؟ بہرحال مفسرین کو اجازت دیجئے، لکھنے والوں کو اجازت دیجئے. آپ کسی کا قلم روک تو نہیں سکتے، لیکن اپنی دلیل تو دے دیجئے. عزیزان گرامی، کسی نے کہا نبی کے گھر والے. ارے ہاں ماشاءاللہ، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیویاں، یہ اہل بیت ہیں. ہم بھی مانتے ہیں یہ اہل بیت ہیں. میں نے کہا میں مشکلات پیش کر رہا ہوں. اہل بیت یہ واقعی اہل بیت ہے بھائی. کیوں نہیں اہل بیت ہے؟ بیوی اہل بیت ہے بھائی، کیوں نہیں؟ پھر تو انہی کے لیے آئے تطہیر ہے؟ نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اس قرآن کو سمجھنا ہے. یہاں پر اگر اہل بیت ہوتا، اہل بیت اگر ہوتا، اہل اور بیت، تب تو مطلب یہی تھا کہ نبی کے گھر والے، تب تو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن یہاں پر 3 لفظ ہے. اہل، الف لام، بیت. اہل البیت ہے. متوجہ کہ نہیں؟ آپ قرآن تو آئیے، وہاں اہل بیت نہیں ہے، وہاں اہل البیت ہے. ایک صلوات بھیجئے. وہاں اہل البیت ہے، اہل بیت نہیں. اہل بیت یقیناً نبی کے گھر والے، بیویاں ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ اہل بیت ہیں. لیکن یہاں اہل البیت، یہ الف لام کہاں جائے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام عربی میں کوئی معمولی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کا ذہن پہنچ جائے گا. یاد رکھے الف لام کتنا وسیع معنی رکھتا ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے کہا یوم، دن، لیکن جیسے ہی کہا الیوم تو الف لام آیا ہر دن نہیں، آج کا دن. یہ آج کس نے بنایا؟ یہ آج بنایا الف لام نے. جب الف لام نے آج بنایا، اب آپ قرآن پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا. کون سا آج؟ یہ 21 نومبر والا آج. بتائے کس کی؟ شعبان کا آج. یہ الف لام بتائے گا کون سا آج. رجب کا آج نہیں، شعبان کا آج نہیں، مارچ کا آج نہیں، جنوری کا آج نہیں، بلکہ وہ آج. کون سا آج؟ الف لام بتائے گا وہ آج جس دن نبی نے علی کو دشت مبارک پر اٹھایا. یہ کون بتائے گا؟ یہ الف لام بتا رہا ہے. یہ الف لام بتا رہا ہے کہ ہر آج نہیں، بلکہ وہ آج جس دن نبی نے علی کو دشت مبارک پر اٹھایا. فرمایا من کند مولا فہذا علی مولا. اتنا بڑا واقعہ کس نے بتایا؟ الف لام نے. دیکھا الف لام کتنا کمال رکھتا ہے. ایک صلوات بھیجئے پر محمد وال. نہیں معلوم کہ وہ میرے پیچھے والے بیٹھے جو ہیں میرے آنکھوں کے تارے جگر کے پارے خاموش کیوں رہتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی آپ صلوات بھیجیں گے تو میں نوری ہو جاؤں گا. صلوات بھیجئے برمان. آپ متوجہ رہیے تو الف لام کا مطلب ہوتا نہیں کہ عام، نہ خاص. کوئی خاص دن ہے. لہذا اہل البیت، اہل منے اہل، بیت منے بیت، الف لام بیچ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے البیت کوئی خاص گھر ہے، نبی کا گھر نہیں. بڑے بڑا ذمہ داری. اہل البیت ہیں مگر نبی کے گھر نہیں، انہیں اہل بیت نبی نہیں. اہل البیت کسی خاص گھر کے اہل بیت ہیں. تو خاص گھر تو 2 ہی ہیں. ایک تو خلیل نے بنایا،
زمین نے گارا دیا. کون سا گھر ہے وہ؟ بچوں بولو. ارے بیت اللہ بھائی، ارے جس کی طرف آپ سجدہ کرتے ہیں، ارے جس طرح آپ رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بیت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک بیت اللہ وہ ہے جو خاص گھر ہے، جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا، اور بنایا جناب ابراہیم خلیل نے، گارا دیا اسماعیل ذبیح اللہ نے. کتنا پاک و پاکیزہ، کتنا عظمت والا. سب سلام کرتے ہیں. یہ تو ایک خاص گھر ہے نا. آپ دیکھیں اس کے اہل کون ہیں؟ جو اس کے اہل ہیں وہ اہل بیت ہیں. عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ خاص گھر کون ہے؟ ہم نہیں، بلکہ عزیزان گرامی ارشاد ہوتا ہے انطہرا بیتی، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو. یہ طہرا متوجہ ہیں یہ نہیں؟ تو ادھر ہے اہل بیت کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ آئے تطہیر اہل بیت کے لیے ہے. یہاں ابراہیم و اسماعیل کو کہا جا رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھو، تو یہ آئے تطہیر بیت کے لیے ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ارے گھر پاک رکھو. کیوں بھائی؟ تم نے بنا لیا، اب بنا لیا تو اب کیا؟ آواز آئی پاک رکھو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو. 4 طائف کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، توجہ متوجہ رہیے گا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو. ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے. اب ماشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے. انشاءاللہ ضرور جائیے. لیکن آپ نے تو اگر نوک نہیں گئے ہیں، انہوں نے ٹی وی پر تو دیکھا ہوگا، ہے نا؟ خانہ کعبہ بیچ میں ہے نا بھائی؟ اس کے باہر جو طواف ہوتا ہے وہ کہے میں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. مسجد الحرام طواف اس کے ارد گرد، یعنی مسجد الحرام میں طواف ہے، خانہ کعبہ بیچ میں ہے. متوجہ رہیے گا. رکوع کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مسجد الحرام میں رہ کر، سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مسجد الحرام میں رہ کر. آپ یہاں سے کرتے ہیں سجدہ، یعنی خانہ کعبہ سے باہر طواف بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے. مگر علماء جانتے ہیں کہ اعتکاف گھر سے باہر نہیں ہوتا. ارے اعتکاف گھر سے باہر نہیں ہوتا. طواف کرنے والے باہر ہیں، سجدہ کرنے والے باہر ہیں، رکوع کرنے والے باہر ہیں. ابراہیم و اسماعیل گھر کو پاک رکھو. کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے زیادہ کتنے دن بھی ہو، کم سے کم 3 دن ہوتا ہے. مگر وہ گھر کے باہر نہیں، کوئی گھر کے اندر جب رہتا ہے تو ماننا پڑے گا کسی اعتکاف کرنے والے کو اندر جانا ہے. اگر آپ کا ذہن نہیں پہنچا، ارے وہ اعتکاف کرنے والی ابو طالب سے گھر سے نکلی، 13ویں رجب کی رات کو تھی، کعبے کے پاس آ گئی، رکوع باہر ہے، طواف باہر ہے، سجدہ باہر ہے، اندر چلی گئی، 3 دن رہ گئی. آواز بھیجئے بر محمد بلند آواز. ابھی تو میں پڑھا ارے ماشاءاللہ 13 رجب آپ مناتے ہیں کہ نہیں؟ تو 13 رجب میں کیا ہوا ہے؟ تو وجہ تو جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی،
اور دیوار برابر 3 دن اندر رہی، اعتکاف میں ہیں کہ نہیں؟ اب خاص کر کس کے لیے؟ اہل البیت کس کے لیے؟ توجہ فرمائیے۔ ارے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، دیوار برابر جن کے پاس چابیاں رہتی تھی وہ سب آ گئے چابی لے کے، دروازہ کھول رہے، کھل نہیں رہا ہے، ارے کھل نہیں رہا ہے، ایک چابی، دوسری چابی، تیسری چابی، نہ جانے کتنی چابیاں لگ گئی، دروازہ نہیں کھلا۔ کیوں؟ ارے ہر روز تو کھولتے تھے، آج کیوں نہیں کھلتا ہے؟ آواز آئی جب گھر کا مالک باہر رہتا ہے، جس کو چابی مل جائے وہ کھولتا ہے۔ ارے گھر کا مالک باہر ہے، جس کے ہاتھ لگ جائے چابی آتا ہے، کھولتا ہے، کھولتا ہے۔ لیکن اگر مالک اندر بیٹھ جائے اور چٹکی لگا دے، ایک سلامات بھیجیے پر محمد وآل محمد، بلند آواز صلوات بھیجیے پر محمد۔ اندازہ ہوا آپ کہتے ہیں اس سے نیچے آئیے، لیکن میں بھی نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی مجھے پڑھنے ہی دیجیے، متوجہ رہے، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل البیت ہے نا، یہ خاص کر ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا اہل کون ہے، کون اس کا مالک ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ ولادتیں ہوتی ہیں نا، ارے کسی دوست کے ہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، جاتے ہیں مبارک کرنے کے لیے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ مبارک ہو گئے، بیٹا آ گیا، ارے آپ کو بھی مبارک ہو۔ ارے ذرا ہم دیکھیں صورت کس سے ملتی ہے نا بھائی؟ دیکھتے ہیں اس بچے کا چہرہ، کہتے ہیں ارے بھائی کیا کہنا ہے، پیشانی تو دادا سے ملتی ہے نا، ارے کام تو ان کے خالہ سے ملتے ہیں، ارے رخسار تو ماموں سے ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں؟ آنکھیں دیکھو، ارے کس سے ملتے ہیں؟ چچا سے ملتی ہیں آنکھیں، باپ سے ناک ملتی ہے، سب دیکھتے ہیں نا، تو ملتی اس کی صورت اسی سے ہے جو اس سے متعلق ہو، اس گھر سے جو متعلق ہے اس سے صورت ملتی ہے۔ اللہ نے آواز دی یہ میرا گھر ہے، دیکھو اہل البیت کون ہے، آ جاؤ، چہرہ دیکھو کہنا وجہ اللہ، آنکھیں دیکھو کہو عین اللہ، کان دیکھو کہو اذن اللہ، زبان دیکھو کہو لسان اللہ، ارے پوری صورت دیکھو کہو نفس اللہ ہے۔ ایک سلامات بھیجیے پر محمد۔ جب بل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، ایک گھر تو یہ ہے جو خلیل نے بنایا ہے، اور جو اس کا اہل ہے وہ اندر ہے، اللہ اکبر، اس نے پہچنوایا اس گھر سے کس کا تعلق ہے، مگر ایک گھر رسول نے بنایا۔ توجہ فرمائی، یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بار میرے پاس کیا کروں، کتنا نیچے آ جاؤں، لیکن پھر بھی توجہ فرمائی، یہ ایک گھر رسول نے بنایا، یہ خلیل نے بنایا۔ کہے سے بنایا؟ پتھروں سے، اینٹ سے، اور دروازہ لگا دیا، لیکن ایک گھر بنایا پیغمبر نے۔ کہاں پر بنایا؟ جو اس کے اہل ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو اس میں جانے کی صلاحیت ہے وہی اہل البیت ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ ہمارا بیج میں، مجھے معاف کیجئے گا، آپ اللہ صلوات بھیجئے۔ اب تو خیبر اکھاڑ دوں گا بھائی، نہیں میں خیبر اکھاڑ دوں گا، میں سمجھتا ہوں خیبر ہی اکھاڑنا پڑے گا مجھے، چلیں نہیں وہ بھی اکھاڑ دوں گا، پرواہ نہیں ہے، مگر علمی باتیں سنا کیجئے، اپنے معیار کو بہت بلند کیجئے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ درمیان میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ بہرحال موضوع کے ساتھ آوے گا، مگر اپنی فکر اتنی بلند کیجئے، اہل بیت کو پہچانیے، اہل بیت کو پہچانیے عزیزان گرامی۔ تو عرب جو کہتے ہیں، اسی لیے عرب نے کہا
الحسن یظہر رونقہ فی شیئین، اگر کسی کا حسن دیکھنا ہے، اگر کسی کا جمال دیکھنا ہے، اگر کسی کی خوبصورتی دیکھنی ہے، اگر کسی کا کمال دیکھنا ہے، دو چیزوں میں دیکھو، دو چیزوں میں نظر آئے گا کسی کا کمال، کسی کا جمال، انہیں دو چیزیں آئینے ہیں۔ بیت من الشعری، ایک ہے بیت شعر کا، جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، کس طرح فضیلتیں سن رہے تھے آپ، کس میں نظر آ رہی تھی؟ شعر میں، ہے نا بھائی؟ ایک بیت ہوتا ہے شعر کا، ماشاءاللہ شاعری تو آپ رکھتے ہیں، مرثیہ بھی ہے، نواب بھی ہے، تو ایک بیت ہے شعر کا۔ بیت کے دو معنی ہیں، ایک شعر کا بیت، ایک ہے بیت گھر۔ اسی لیے حدیث میں ہے من قال فینا بیتن بن اللہ لہو فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا اللہ اس کے لیے ایک بیت یعنی گھر جنت میں بنائے گا، ایک بیت میں۔ ماشاءاللہ آپ نے کتنے بیت سنے؟ تو ایک بیت ہوتا ہے شعر کا، وَبَيْتٌ مِّنَ الشَّعَرِ، مگر ایک بیت ہوتا ہے شعر کا۔ شعر کہتے ہیں بال کو، بالوں سے گھر بناتے ہیں، کہاں بالوں سے گھر بنے گا؟ ارے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، عرب جو اپنا گھر بناتے تھے وہ لکڑیوں کا نہیں بناتے تھے، وہ پتھروں کا نہیں بناتے تھے، وہ مٹی کا نہیں بناتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ اپنا گھر اپنے کاندھے پر رکھتے تھے۔ کیوں؟ کسی ایک جگہ رکتے نہیں تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، صحرا ہے جہاں پانی مل جائے وہیں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو ان کا جو گھر ہوتا تھا وہ ان کے کاندھے پر، کیا مطلب؟ خیمہ۔ خیمہ کہے سے بنتا ہے؟ چادر سے۔ چادر کہے سے بنتی ہے؟ اون سے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اون کیا ہوتا ہے؟ بال ہوتا ہے۔ اسی لیے عرب فخر کرتے تھے ہمارا گھر شعر کا ہے، ہمارا گھر بالوں کا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر کمال دیکھنا ہے یا تو شعر کے بیت میں دیکھو یا اس گھر میں دیکھو جو چادر کا ہو۔ تو نبی نے آواز دی مجھے گھر بنانا ہے، ارے آواز دی مجھے گھر بنانا ہے، مٹی کا نہیں، لکڑی کا نہیں، پتھروں کا نہیں، میں فاطمہ کے گھر میں جا کر آواز دوں گا فاطمہ اپنی چادر لاؤ، مجھے گھر بنانا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد، بلند آواز صلوات بھیجئے۔ متوجہ رہیے عزیزان گرامی، ماشاءاللہ آپ صاحب فہم ہے۔ تو نبی نے آواز دی میں گھر بناؤں گا، مٹی کا نہیں، پتھروں کا نہیں، بلکہ میں چادر کا گھر بناؤں گا، مگر کسی اور کی چادر نہیں، وہ فاطمہ کی چادر ہوگی۔ گھر بن گیا، بیت من الشعر ہو گیا، پیغمبر داخل ہو گئے۔ جب پیغمبر داخل ہو گئے چادر کے اندر، اتنے میں حسن آ گئے اور جناب زہرا سے کہا بابا نام میری نانا یہاں کہاں؟ چادر کے نیچے۔ امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، سب نے سلام کیا اور اجازت مانگی، اجازت ہے ہم چادر میں آ جائیں۔ ارے حسین اس وقت تو اجازت نہیں مانگی جب نبی سجدے میں تھے، اور جب نبی منبر پر ہے اجازت نہیں مانگتے ہیں، نبی سجدے میں ہے، حسین اجازت نہیں مانگتے بلکہ سوار ہو جاتے ہیں کاندھوں پر۔ یہاں سلام اور اجازت، سلام اور اجازت، تو آواز دی حسن اور حسین نے۔ قرآن کہتا ہے کسی گھر میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کرنا۔ سلام کر کے بتایا یہ وہ گھر ہے جو ہمارے نبی نے بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ جزاک اللہ۔
توجہ رہی ہے عزیزان گرامی. اب اہل کا مسئلہ ہے, یہ گھر ہے, یہ گھر ہے. وہ جملہ سنیے, جب جناب جبریل نے پوچھا یہ کون ہیں, تو اللہ نے نہیں کہا اہل بیت نبی ہیں, نہیں, اہل بیت نبی نہیں کہا, فرمایا ہم اہل بیت نبوہ, یہ اہل بیت نبوت ہیں, یہ بیت النبوت کے اہل ہیں. متوجہ رہیے, یہ بیت النبوت, پھر عرض کر رہا ہوں, کیا عرض کر رہا ہوں, بہرحال یہ میری مجبوری ہے, بیت النبوت کے اہل. انہیں بیت النبوت کوئی گھر تو ہوگا. ہاں بھائی, ارے یہ گھر بنا اینٹوں سے, پتھروں سے, دیواروں سے, دروازے سے, تو بیت النبوہ کیسے بنا؟ اس وقت پتا چلا بیت النبوہ کیسے بنا. اسی لیے امام حسین نے بھی مدینے سے چلتے وقت ولید سے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت نبی ہیں, یہ نہیں کہا ہم اہل بیت نبی ہیں, کہا نحنو اہل بیت النبوہ, ہم بیت النبوت کے اہل ہیں, ہم اہل بیت نبی نہیں, ہم اہل بیت النبوہ ہیں. تو نبوت کا کوئی گھر تو ہوگا. ارے کیسا گھر, کیسے بنا؟ پتھروں سے, سیمنٹ سے, گارے سے نہیں. اس وقت پتا چلا جب ختم نبوت کا اعلان ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا انا لبنۃ النبوہ, میں بیت نبوت کی ایک اینٹ ہوں. یعنی بیت النبوت نبوت کی اینٹوں سے بنتا ہے. کوئی اینٹ اس کی صفی اللہ ہے, کوئی نجی اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی حبیب اللہ ہے, کوئی کلیم اللہ ہے, تو بیت النبوہ یہی ہے. اسی لئے عزیزان گرامی ممکن ہے رشتہ دار ہو مگر اہل بیت میں نہ ہو. ارے رشتہ دار ہے, کیوں؟ یہاں اہل بیت نبی نہیں ہے, یہاں اہل بیت نبوت ہیں. اہل ہے, یہ کیا اہل نہیں ہے, بیٹا ہے. جناب نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جب پکارا پروردگار میرا بیٹا, کہا بیٹا تو ہے مگر بیت نبوت کا اہل نہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیں. بس سنیے, توجہ فرمائیے. تو جس کے اندر اہلیت ہو, جس کے اندر صلاحیت ہو, لہذا امام حسن آ گئے داخل ہو گئے, حسین آ گئے داخل ہو گئے, علی آ گئے داخل ہو گئے. متوجہ رہیے, فاطمہ آ گئیں داخل ہو گئیں, سب داخل, سب اندر موجود. اب ام سلمہ آگے بڑھ گئیں, چادر پکڑا, ہم بھی کہا انکی علی خیر, تم قرابت دار تو ہو, بیوی تو ہو مگر اہل بیت میں نہیں, تم اس گھر کے اہل نہیں, اندر آ نہیں سکتی. یہاں وہی اہل البیت میں داخل ہے جو اس گھر کے اندر آنے کی صلاحیت رکھتا ہو. توجہ ہے, اس گھر میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بلند آواز صلوات بھیجیے. ماشاءاللہ ذرا بیدار تو رہی ہے کہ ایک بار ذمہ داریاں ہیں نا. تو عزیزان گرامی یہ جملہ سنیے تو آگے بڑھنا ہے. تو جناب ام سلمہ سے کہا تم اہل البیت نہیں, رشتہ دار تو ہو. اہل البیت وہی ہے جس میں صلاحیت ہو اس چادر میں آنے کی, جو اہلیت رکھتا ہو اس گھر میں داخل ہونے کی, وہی اہل بیت ہے کہ نہیں. اچھا اتنے میں جناب جبریل نے کہا پروردگار یہ کون؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ تو فرمایا, لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ, یہ اہل بیت النبوہ. کہا پروردگار اجازت ہے میں بھی چلا جاؤں؟ کہا جا. تو جناب ابراہیم آ گئے, جناب جبریل آ گئے, داخل ہوئے کہ نہیں؟ چادر میں داخل ہوئے, حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چادر میں جناب جبریل داخل ہو گئے, تو کیا وہ اہل بیت میں ہیں؟ کیوں؟ وہ تو میں نے کرنا, اہل بیت وہی ہے جو اس چادر میں ہے.
جو اس چادر میں ہے وہی اہل البیت ہے، جس میں صلاحیت نہیں وہ اہل بیت نہیں۔ تو جناب جبریل تو داخل ہو گئے نا، تو کیا اہل البیت ہیں؟ ان کو کیوں آپ اہل بیت نہیں مانتے؟ ہاں عزیزان گرامی، راز یہ ہے جب آپ کو رشتہ کرنا ہوتا ہے، بیٹا بیٹی دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، اسی طرح جب عربی میں لفظ کو لفظ سے رشتہ کرنا ہوتا ہے نا، الفاظ ملانے ہوتے ہیں تو وہاں خاندان دیکھنا پڑتا ہے، یہ کس خاندان سے ہے۔ عربی زبان کے 43 خاندان ہیں، 43 خاندان ہیں، اپنا اپنا اثر ہے، اپنا اپنا اثر ہے، کوئی ضربہ، کوئی نصرہ، کوئی سمع، کیا 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 کیا۔ اس میں ایک خاندان ہے تفعیل، تفعیل، اسی سے نکلا ہے تکبیر۔ کہتے ہیں تکبیر کے نہیں، ذرا ایک مرتبہ کہیے مل جل کے تکبیر، اللہ۔ ارے بھائی تکبیر بھی نہیں کہا بھائی، بلند آواز سے کہیے، میں چھوڑوں گا تھوڑی، اللہ اکبر۔ سو رہے ہیں سو رہے ہیں، ارے بھائی بلند آواز سے تکبیر کہیے نا، ہاں بولیے اللہ اکبر بولیے، ہاں پھر ایک مرتبہ بولیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو تکبیر اسی سے نکلا ہے تفعیل سے، ہے نا، اسی سے نکلا تسبیح، تسبیح بھی اسی سے، تسبیح کیجئے سبحان اللہ، اسی سے نکلا۔ تو جہاں سے تکبیر نکلا، جہاں سے تسبیح نکلا، وہیں سے نکلا ہے تطہیر۔ کوئی فرق تو نہیں، تکبیر، تسبیح، تطہیر، اہل بیت کی تطہیر۔ تو علماء جانتے ہیں اس میں کئی حرف ہیں، گنیے 5 حرف ہیں، تے ہے، کاف ہے، بے ہے، یہ ہے، رے ہے، 5 حرف ہیں تکبیر۔ تسبیح میں دیکھئے کتنے حرف ہیں، تے ہے، سین ہے، بے ہے، یہ ہے، حی، تسبیح۔ تو تطہیر میں کتنے حرف ہیں، تے ہے، تو ہے، ہے، یہ ہے، رے ہے، تطہیر، 5 حرف ہے نا۔ مگر علماء جانتے ہیں یہ 5 حرف جب جمع ہو جاتے ہیں، جو ان میں کمال ہوتا ہے خود اس کا اعلان نہیں کرتے، خود اس کا اعلان نہیں کرتے۔ جو ان کا مثلا تکبیر میں جو کمال ہے تو یہ 5 حرف میں سے کوئی حرف اعلان نہیں کرے گا، لہذا اس کے معنی اور اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے الگ سے الف لانا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں تکبیرہ، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تکبیرہ الف باہر سے لانا پڑتا ہے تاکہ وہ اعلان کرے ان 5 میں کیا کمال ہے، وہ ان کا جز نہیں ہوتا بلکہ باہر سے لانا پڑتا ہے۔ بس جب 5 جمع ہو گئے اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم میں کیا کمال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم میں کیا کمال ہے، لہذا جبریل اہل بن کے آ گیا، اہل بیت میں نہیں، اعلان کرنے کے لیے آیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجے، ماشاءاللہ۔ لہذا اہل البیت یہی ہے، جبریل آئے گا خادم بن کے آئے گا، حرف الف بن کے آئے گا، اعلان کرے گا تطہیرا، رجس و کثافت دور اور کمال، ہر کمال۔ مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جوانوں کے لیے، آپ دوستوں کے لیے، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، اس کو لے لیجئے عزیزان گرامی، اس مجلس کو سمجھئے، یہ مجلس اسی لیے ہے تاکہ ہم حق کو پہچانیں، حقیقت کو پہچانیں، یہ آئینہ ہے مجلس خود حق کو پہچاننے کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، اور سب سے بڑا کمال جو یہاں ملتا ہے اس مجلس میں، سب سے بڑا کمال کیا اہل بیت کے لیے تطہیر ہے۔ تطہیر مانے وہ مطہر ہیں، طاہر تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صرف طاہر نہیں،
متطہر بھی ہیں. متوجہ ہیں میری طرف؟ نوجوان متوجہ رہیں. اور خاص طور نوا خان الحمدللہ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی زحمت کرتے ہیں. متطہر اور طاہر میں فرق کیا ہے؟ طاہر وہ ہے جو خود پاک ہو, دوسرے کو پاک نہ کر سکے. طاہر وہ ہے خود پاک ہے, دوسرے کو پاک نہ کر سکے. طاہر وہ ہے اگر عزیزان گرامی 4 کوئنٹل عرق گلاب ہوگا, ایک قطرہ نجاست جائے گا, پورا نجس, پورا نجس. اس لئے طاہر میں نجس ہونے کا مقام رہتا ہے. مگر متطہر وہ ہے جو خود پاک ہے, دوسرے کو پاک کرتا ہے. دوسرے کو پاک کرتا ہے. متطہر وہ ہے جو دوسرے کو پاک کر رہا ہے. جیسے پانی ہے, دیکھیے پانی لیجئے, 1 لوٹا پانی 4 کوئنٹل نہیں ہے. آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا, اس پر ڈال دیا, پاک ہوا کہ نہیں ہاتھ؟ لیکن اگر عرق گلاب ڈالیں گے پاک ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے وہ طاہر ہے, متطہر نہیں ہے. پانی متطہر ہے, دوسرے کو پاک کرنے والا کتنا پاک کرتا ہے, کتنی طہارت ہے. فرمایا پیغمبر نے, من صلی علی بنتی فاطمہ الزہرا, جو ایک درود میری بیٹی پر بھیجے گا اللہ اس کو اتنا پاک کرتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا. ایک سلامات بھیجے برابر. اگر آپ جناب زہرا پر بھیجیں گے, ایک مرتبہ اگر آپ یا زہرا کہیں گے, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ دریا اتنا مضبوط ہے, اتنا متطہر ہے کہ آپ کو نجاست سے دور کرتا ہے. مگر کیا وجہ ہے؟ ہمارے نوجوان اتنی مجلسیں کرتے ہیں, شب بیداریاں ہوتی ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور نبھا پڑھتے رہتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں لیکن باہر نکلے پھر جھوٹ بولتے ہیں. کیا وجہ ہے بھائی؟ اتنی مجلس کرنے کے بعد باہر جاتے ہیں, پھر حسد, پھر غیبت, پھر دھوکہ بازی. ارے کیا یہ دریا اتنا کمزور ہے؟ کیا یہ دریائے تطہیر اتنا کمزور ہے کہ پاک نہ کر سکا؟ عزیزان گرامی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور جو شب بیداریوں میں اتنی نوحہ کا اہتمام کرتے ہیں, رات بھر نوحہ پڑھتے ہیں, اتنا باب اس میں ماشاءاللہ کیجئے, قربان کیجئے, وقت قربان کیجئے, مال قربان کیجئے. مگر کیا وجہ یہ نوار کان رات بھر روتا رہا پھر باہر جھوٹ؟ کیا دریائے تطہیر اتنا کمزور ہے جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک صلوات پاک کرتی ہے؟ راز یہ ہے, مقصد یہ ہے, یہ رومال نجس ہو گیا. جب یہ نجس ہو گیا رومال, میں گیا دریا کے کنارے بیٹھ گیا. دریا پاک ہے, دریا پاک ہے, دریا عرش سے نکلا, دریا جنت میں جا رہا ہے. دریا پاک کرنے والا دن بھر بولتا رہا. دن بھر بولتا رہا, یہ پاک ہوگا. یہ آپ آ گئے, کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں رومال کو پاک کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے مولانا آپ پانی کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کو کچھ ثواب تو ملے گا مگر رومال پاک نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ پاک نہیں ہوگا جب تک ڈبو نہ دیجیے گا. تو مجلس میں آ کر کنارے بیٹھ کر اہل بیت کی تعریف کرنا, علی کی شجاعت, فاطمہ کی طہارت, باقر کا علم آپ بیان کرتے ہیں, تب تک اثر نہیں ہوگا جب تک ڈوب نہ جائیے گا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد اللہ.
عزیزان گرامی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے. نبھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ ہے جو کچھ نازل ہوا ہے. توجہ فرمائیے. تو آئیے قریب ہو جائیے تاکہ رجس و کثافت دور ہو جائے. تو اہل بیت سے اللہ نے رجس و کثافت کو دور رکھا، رجس و کثافت کو دور رکھا. پہچانیے بس آخری مرحلہ ہے. اہل بیت کو کس رجس و کثافت کو دور رکھا؟ کس گندگی کو دور رکھا؟ لوگ کہتے ہیں کفر کو دور رکھا. ارے معاف کیجئے عزیزان گرامی، توجہ فرمائیے گا. ان چند میں بہت شکر گزار رہوں گا. یاد رکھیے پتہ نہیں پھر آنا ہو نہ ہو، نہ زندگی ہو یا نہ ہو، مگر اگر آپ دو جملے میرے توجہ سے سنیں گے میری قبر نورانی ہو جائے گی. صلوات بھیجئے بر محمد. یقیناً کفر نجاست ہے، تو اہل بیت سے اللہ نے کفر کو دور رکھا. ارے معاف کیجئے، اگر کوئی کفر کی نجاست والا کافر پاک ہونے کے لیے آ جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ کہیں اس کو کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جن کا نام کفر کو بھگاتا ہو تو وہاں کیا کفر کا سوال؟ اچھا اہل بیت سے نفاق کو دور رکھا. نفاق نہیں اہل بیت میں. ارے معاف کیجئے گا، پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان و بغض النفاق. یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہے نفاق بھاگ گیا. اب نفاق کا کیا سب؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اہل بیت سے رجس و کثافت کو دور رکھا. یعنی اہل بیت جھوٹ نہیں بولتے تھے، اہل بیت حسد نہیں کرتے تھے، اہل بیت غیبت نہیں کرتے تھے، دور رکھا. تو معاف کیجئے، ابھی میں نے عرض کیا جو ان پر ایک صلوات بھیجے گا اس سے یہ تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہاں رہنے کا کیا سوال ہے؟ میں وضاحت کروں گا زحمت دے رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. توجہ فرمائیے، بہت شکر گزار رہوں گا. تو عزیزان گرامی یہ جو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. تو ارادے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ارادے تکوینی، ایک ہے ارادے تشریعی. مطلب یہ ہے مجھے پیاس لگ گئی، متوجہ رہیے اے میرے عزیزو نوجوانوں، میں دعا دوں گا. مجھے پیاس لگ گئی، میں نے آپ سے کہا ذرا پانی لائیے. دیکھیں ارادہ میرا ہے پانی پینے کا، میں نے آپ سے کہا پانی لائیے، آپ نے ان سے کہا پانی لائیے. یہ ایک طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ لائے نہ لائے، متوجہ کہ نہیں؟ لیکن ایک مرتبہ مجھے پیاس لگ گئی، میں خود اٹھ گیا اور پانی پی لیا. وہاں پر پانی ہے، یہاں پر کوئی رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ؟ لیکن وہاں پر ممکن ہے ہو جائے، کریں یا نہ کریں. یعنی دوسرے سے کام کروانا اس کو ارادے تشریعی کہتے ہیں، اور خود کام کرنا اس کو ارادے تکوینی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ جو ارادہ کرتا ہے ہمارے بارے میں، آپ کے بارے، میرے بارے میں، اس نے ارادہ کیا ہے. پڑھیے سورہ مائدہ، یا الذین اذا قمتم، اے میرے اے ایماندارو، جب نماز کے لیے اٹھ جانا تو وضو کرنا. کیوں؟ یرید ان یطہرکم، خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ کو تطہیر دے دے، آپ کو طہارت دے دے. یعنی یہاں بھی اللہ کا ارادہ ہے، یہاں بھی اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو تطہیر ہو، مگر کہے کے ذریعے جب آپ وضو کریں گے، جب آپ وضو کریں گے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کو وضو کرنا ہے، کریں گے آپ وضو طہارت ملے گی، اگر نہیں کریں گے نہیں ملے گی. مگر اہل بیت کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے اہل بیت تم وضو کرو تو طہارت دیں گے، غسل کرو تو طہارت دیں گے. نہیں، ارشاد ہے انما یرید اللہ، میں ارادہ کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. اہل بیت کے بارے میں فرمایا میرا ارادہ ہے، یہ ارادے تشریعی نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں کروں گا، میں خود کروں گا. ہم سے کہا غلام رسول وضو کرو طہارت، مگر اہل بیت کے بارے میں کہا میں کروں گا. اچھا عزیزان گرامی، آپ کس چیز سے طہارت متوجہ رہیے. پریشانی یہیں پر ہوتی ہے. وہ دو بچے تھے، بہن اور بھائی. بھائی پڑھ رہا تھا 12th میں، بہن پڑھ رہی تھی 10th میں.
ہے نا. پھر ہوم ورک کرنا رہتا ہے. شام کو بہن آ گئی, بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بولیے بھائی بولیے, آپ بھی بولیے بھیا بولو, جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ ارے بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ کیا اس نے ڈانٹا تھا؟ کیا اس نے ڈانٹا تھا؟ نہیں, بلکہ آواز ایک ہے. اس نے کہا HUT ہٹ, اس نے مراد لیا ہیٹ ہٹ. کاش وہی مراد لیتی تو ہمیشہ کلام کا معنی متکلم کے اعتبار سے ہوتا ہے, سننے کے والے کے اعتبار سے نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے قرآن کو کون بیان کرے گا؟ سالبی. قرآن کو کون بیان کرے گا؟ فخر الرازی. ارے اس سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا. تو اللہ آواز دے رہا ہے اہل بیت میں آپ سے رجس و کثافت کو دور رکھوں گا. اب یہ دیکھو اللہ کے ہاں رجس و کثافت کیا ہے؟ کفر ہے, حسد ہے, جھوٹ ہے؟ نہیں نہیں. اس نے آواز دی سنو یہ تم کو پاک کرتے ہیں, میرے لیے رجس و کثافت مکان کا پابند ہونا ہے, میرے لیے گندگی زمانے کا پابند ہونا ہے. اے اہل بیت میرے لیے رجس و کثافت زمان اور مکان کا پابند ہونا, میں زمان اور مکان کا پابند نہیں ہوں. تم سے بھی رجس و کثافت کو دور کروں گا, نہ تم کو پابند رکھوں گا زمانے کا, نہ پابند رکھوں گا مکان کا. ہر جگہ رہو گے, ہر زمانے میں رہو گے. ایک صلوات بھیجیے مرحبا. بہت زحمت دے دی, آپ کو بہت شکر گزار ہوں. ہر زمانے میں موجود ہیں, ہر مکان میں موجود ہیں. یہی راز ہے عزیزان گرامی. دیکھیے آج زہرا موجود ہیں کہ نہیں, آج زہرا زندہ ہیں کہ نہیں. ارے 50 برس کا واقعہ ہے, 50 برس گزرے زیادہ نہیں. آیت اللہ میلانی ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, ان کے پاس جرمن سے 4 آدمی آ گئے. ایک باپ, ایک ماں, ایک بیٹا, ایک بیٹی. بیٹی 18 برس کی تھی اور اس کے بعد وہ جرمنی کہنے لگا حضور ہم اسلام لانا چاہتے ہیں, ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. آیت اللہ میلانی نے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا, کیا تم نے حدیث پڑھی, کیا تم نے مطالعہ کیا؟ کہا نہیں حضور میں نے کچھ نہیں پڑھا مگر میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہ میری بیٹی 18 سالہ ہے, یہ بیمار تھی, ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا. کہا کوئی علاج نہیں ہوگا, ہم اس کو اپنے گھر لے کے آئے. جب ہم اپنے گھر لے کے آئے ہمارے گھر میں ایک ایرانی سیدانی ہے, وہ نوکرانی ہے. اس بیٹی نے اس کے کہا بی بی آج تک تم نے مجھے پالا ہے, کیا کوئی ڈاکٹر نہیں جو میرا علاج کرے؟ اس بی بی نے کہا ہاں ایک ڈاکٹر ہے, پیسے کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, بس پکارنے کی ضرورت ہے. پکارو تمہیں شفا مل جائے گی. کہا کیسے پکاروں؟ کہا کہو یا فاطمہ پہلو شکستہ. کہا یا فاطمہ پہلو شکستہ. وہ جرمنی کہتا ہے, ہم کہتے رہے یا فاطمہ پہلو شکستہ, یا فاطمہ پہلو شکستہ, یعنی اے وہ فاطمہ جس کی پسلیاں چور چور.
کہا یہ میری بیٹی بستر سے اٹھنے بھی نہیں پاتی تھی، یہ میری بیٹی حرکت بھی نہیں کرتی تھی، یہ بستر پر لیٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا یا فاطمہ پہلو شکستہ دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے ہم باہر نکلے۔ جیسے ہم باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا یہ بیٹی دروازے پر کھڑی ہے۔ بابا میں ٹھیک ہو گئی۔ کہا میں نے پوچھا بیٹی تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا بابا وہ بی بی آ گئی، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے پہلو پر رکھا اور کہا بیٹی اٹھ جا۔ بابا میں اٹھ گئی، بابا میں اٹھ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ ہوں۔ ارے میری پسلیاں چور ہیں۔ عزادارو دیکھا آپ نے جرمنی کی شفا یابی کے لیے کیسے آ گئی فاطمہ؟ ارے یہ پرانی بات نہیں، آج بھی زہرا آتی ہیں۔ لہذا اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، بس آپ بھی فاطمہ کو پکارو۔ مگر کیسے پکارو گے؟ کیسے پکارو گے؟ ارے 2 رکعت نماز پڑھو نماز صبح کی طرح، مزاحمت تمام۔ 2 رکعت نماز صبح کی طرح، جیسے آپ نے سلام ادا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پیشانی سجدے میں رکھو، 100 مرتبہ کہو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ جب 100 مرتبہ مکمل ہو جائے دائیں پیشانی رکھو، 100 مرتبہ کہو۔ جب مکمل ہو جائے بائیں پیشانی رکھو، 100 مرتبہ کہو۔ پھر جب مکمل ہو جائے پھر پیشانی رکھو، پھر 110 مرتبہ کہو یا فاطمہ یا فاطمہ یا۔ مگر اس طرح پکارو جیسے کوئی سامنے ہوتا ہے تو اس کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں، مگر میری گزارش ہے، اس جرمنی نے بھی پکارا آپ بھی پکاریں گے نا، مگر میری گزارش ہے، اس جرمنی کو معلوم نہیں تھا کہ زہرا کتنی زخمی ہے، مگر آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے زہرا کتنی زخمی ہے، لہذا ادب سے پکارنا، احترام سے پکارنا۔ ارے یہ نہ کہو زخمی تھی، یہ کہو زخمی ہیں، اس وقت زخمی ہے۔ ارے عزیزان گرامی 60 برس کا زمانہ گزر گیا، آیت اللہ فیروز آبادی سید ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک جگہ جناب زہرا کو مجلس میں دیکھا، جب سب چلے گئے اپنے گھروں کو میں رک گیا، میں نے کہا دادی اماں میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ کہا بیٹا پوچھو، تم تو سید ہو، بیٹے ہو پوچھو۔ کہا دادی اماں ذاکرین بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہا بیٹا نزدیک آ جاؤ، تم تو محرم ہو، ارے قریب آ جاؤ۔ زہرا نے ناستین اٹھائی، کہا بیٹا ابھی تک زخم موجود۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک زخم یہ بازو کا ابھی موجود ہے، یہ زخم اللہ اللہ۔ عزادارو کتنا روتی تھی زہرا، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو یہ زخم کب لگ گیا، یہ بازو کب ٹوٹ گیا؟ آپ نے سنا ہوگا نا، جب ظالم آ گیا دروازے کے پاس آگ اور لکڑی لے کر، زہرا اندر ہے، ایک مرتبہ ظالم نے دروازہ گرا،
ارے ظالم نے دروازہ گرایا. ارے دروازہ زمین پر نہیں گرا بلکہ دروازے کے نیچے زہرا. ارے دروازے کی کیل سینے میں میں پڑھ نہیں سکتا مگر چند جملے پڑھوں گا, پڑھ نہیں پاتا ہوں. عزادار و ظالم اندر گیا, علی کے گلے میں رسی ڈالی. ارے جیسے علی کے گلی میں رسی ڈالی گئی کھینچ کے لایا. جب علی کو کھینچ کے لایا زہرا کھڑی نہیں ہے, زہرا بیٹھی نہیں ہے, زہرا زمین پر پڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ جو زہرا نے دیکھا امام کے گلے میں رسی, ارے زہرا نے علی کا دامن تھاما, مولا میں جانے نہیں دوں. علی میں سب کچھ قربان کروں گی مگر آپ کو جانے نہیں دوں گی, یا آپ کو قتل کریں گے, یا آپ کو قتل کریں گے. عزاداروں دامن زہرا کے ہاتھ میں ظالم نے دیکھا کہ زہرا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے. ایک مرتبہ ظالم نے جھٹکا دے دیا, ارے زہرا گھسیٹ کے اچھے. جزاکم ربکم. جناب زہرا آپ کو اجر جزیل عطا کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. ارے جب دامن نہیں چھوڑا ظالم نے دیکھا اب بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا, ارے زہرا کے بازو پر مارا, بازو ٹوٹا, دامن چھوٹا, علی کو لے کے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے روایتیں الگ الگ ہیں نا کہ زہرا کتنے دن زندہ رہی بابا کے بعد, 40 دن, 6 مہینہ, 95 دن, 75 دن, ارے جو بھی رہی ہوں گی. مگر عزاداروں زہرا کے پاس 2 زخم, ایک بازو کا زخم, ایک پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایران کے ایک استاد ہیں حسین انصاریان, انہوں نے جب یہ مسائل بیان کیے مجلس تمام ہو گئی. جب مجلس تمام ہو گئی مگر دیکھا ایک آدمی بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. حسین انصاریاں اس کے پاس گئے, کہا میں نے اتنے مسائل پڑھے, یہ بتا تم کو کس چیز نے اثر کیا, اتنا کیوں رو رہے ہو. کہا حضور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر ہڈی ٹوٹی ہو ذرا, اگر اس کو ذرا ہل جاتی ہے, ارے درد کرتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ زہرا کیسے سانس لے رہی تھی, کیسے سانس لیتی تھی. ارے جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی اسی لیے زہرا چپ. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. عزاداروں ان 2 زخموں کے ساتھ زہرا دربار میں گئی, اٹھ نہیں پا رہی تھی. ارے جھک کے گئی. حسن دیکھ رہے ہیں, 8 برس کا حسن دیکھ رہا کہ مادر گرامی آئی نہیں. حسین 7 برس کے, دیکھا کہ مادر گرامی نہیں آئی. زینب 5 برس کی اس دروازے کو دیکھ رہی ہیں جدھر زہرا دربار میں گئی. اتنے میں دیکھا زہرا آ رہی ہیں. حسن نے دامن پکڑا, اماں آپ جانتی تھی یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں, گئی کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا. حسین نے دامن تھاما, اماں آپ جانتی تھی یہ آپ سے گواہ مانگیں گے, آپ کہاں سے لاتی؟
آگے بڑھ گئی زہرا نے، جناب زینب نے زہرا کا دامن تھاما۔ اماں ایک سوال بیٹی نہ پوچھو، نہیں اماں یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ ارے زہرا نے سنا، زمین پر بیٹھ گئی، دستے مبارک و زینب کے پیروں پر سہلانے لگی۔ مت پوچھو بیٹی، میں تھوڑی دیر کھڑی تھی مگر تم تھک جاؤ گی۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، عزاداروں وہ وقت آ گیا۔ زینب بازار شام میں، دربار شام میں ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لیا، مدینے کا رخ کیا۔ اماں قبر سے نکل جائیے، میں تھک گئی۔ اماں جو آپ نے فرمایا سچ ہو کر رہ گیا، مگر اماں ایک سوال اور، اماں یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا؟ آؤ اماں دیکھو میرے سامنے کتنے سر ہیں، میرے سامنے۔ صلی اللہ علیہ یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ ایتھا الشہیدہ المستہدہ المقہورہ، السلام علیکہ ایتھا المظلومہ المغصوبۃ حقها المکسورۃ ذلعها، لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ۔ الہی و سیدی و مولاي و رب، پروردگار تجھے زہرا اور زینب کے رونے کا واسطہ ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار جو یہاں اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں یا جو بھی زہرا کے عزا منا رہے ہیں ان کے سعی کو مشکور فرما۔ پروردگار پرچم اسلام، پرچم حسینیت کو بلندی عنایت فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عنایت فرما، فلسطین کے مجاہدین کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار یہ سامراج، اسرائیلی سامراج، امریکی سامراج، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما، ان کے جتنے بھی پلان ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار حسینیت کی حفاظت فرما، پروردگار مملکت امیر المومنین مملکت امام مرزا کی حفاظت فرما۔ ہمارے آیات کرام، مراجع اعظام، علماء اعلام، خاص طور فرزند زہرا حضرت آیت اللہ سیستانی و فرزند زہرا حضرت آیت اللہ خامنئی کو مؤید و منصور فرما۔ پروردگار ان کے دشمنوں کو مخذول و منقوب فرما، پروردگار ان کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار اپنے امام کے سامنے جناب زہرا کی ایک مجلس برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بجاہ محمد وآل من بحق حسین مظلومین کو پنجے ظالم سے آزاد فرما۔ جتنے مظلوم ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب مظلوموں کو پنجے ظالم سے آزاد فرما، ظالمین مستقبرین کو پروردگار نیست و نابود فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما۔ تجھے ذبح زہرا کی پسلیوں کا واسطہ اور بازوئے دستہائے برد ابن فضل عباس کا واسطہ بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما۔ مدنظر کو کچھ بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار ہم خود بیمار ہیں، ہمیں بھی پروردگار
جناب زہرا کی خدمت کرنے کے لیے صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار ہم کو امام حسین کی عزاداری بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین و مومنات اعظم سے لے کے آج تک حضرت زہرا کے غلام جتنے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد، اسلاف، استاد، حضار کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ اور اس مجلس کے اہتمام کرنے والوں کے ارواح، پروردگارا ان پر جناب زہرا کا نظر لطف عنایت فرما، ان کے پروردگار سہوکدہ دنیا کے گناہوں سے درگزر فرما، ان پر اپنی رحمت فرما، بحق اللہم صلی علی محمد۔